السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج آپ کے لیے ایک اپنے آپ کے ساتھ بیتا ہوا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں گجرانوالہ علاقہ تھانہ سیٹلر ٹاؤن میں تعینات تھا کہ رات کے تقریباً 2:30-3 بجے کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے کال آتی ہے، وائرلیس پہ ہمیں کال آتی ہے۔ ہم گاڑی پہ گشت کر رہے تھے۔ کال کیا آتی ہے کہ کسی گھر میں چور گھس آئے ہیں اور وہ پتھروں سے جو ہے نا وہ پتھروں کی برسات کر رہے ہیں، ایسے کہہ لیں کہ جو بھی قریب جاتا ہے گھر کے تو پتھر مارتے ہیں، گھر والوں کو پتھر مارتے ہیں۔ رات کا پہر تھا، ہم وہاں پہ پہنچے، جا کے دیکھا تو گلی آگے سے بند تھی، ایک سائڈ سے بند تھی، ایک ہی سائڈ تھی اس کی داخل ہونے کی۔ تو لوگ وہ گلی کے کونے پہ کافی دور، وہ جو گھر تھا جہاں پہ یہ معاملہ چل رہا تھا اس سے کافی دور جو ہے نا وہ کھڑے تھے، قریب کوئی نہیں جا رہا تھا۔ ہم نے پوچھا بھائی پاس کیوں نہیں جا رہے؟ کہتے جی پاس جاتے تو اوپر سے وہ پتھر مارتے ہیں، اینٹیں مارتے ہیں، اوپر کہیں وہ اینٹوں کے نا وہ پڑے ہوئے تھے، روڑے پڑے ہوتے ہیں، ٹکڑے تو وہ پڑے ہوئے تھے جی، وہ پتھر مارتے ہیں جو بھی پاس جائے۔ تو مجھ سے وہ ہمارے جو صاحب تھے ہمارے ساتھ ایس آئی صاحب، تو انہوں نے کہا شاہ جی کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا سر جانا تو ہے، اب جانا تو ہے، ڈیوٹی میں شامل ہے، فرض میں شامل ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ مہربانی کرے گا۔ تو کہنے لگے کیسے جائیں؟ میں نے کہا سب سے پہلے تو آپ سب جو ہے، میرے ساتھ ایک اور بھی دوست تھا، یعنی کہ 2 ہم گن مین تھے اور ایک ہمارے ساتھ اپر سبارڈینیٹ تھا۔ تو میں نے کہا بھائی آیت الکرسی پڑھیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد تو میں نے ان سے کہا جو ہماری رائفل ہے اس کا جو ہوتا ہے میگزین کو اپنے سر کے یہاں پہ رکھا جائے، یہاں جہاں سے پکڑتے ہیں نا اس کے آگے یوں میگزین ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ اس کو یہاں پہ رکھا جائے تاکہ کوئی اینٹ وغیرہ آ کے سر میں لگے تو وہ سر کو نہ لگے، بجائے اس سے کہ سر کے وہ گن کو لگ جائے۔ تو گن کو میں نے تھوڑا سا نہ کہا کہ اوپر اٹھا کے رکھنا ہے، اگر ساتھ ہوگی تو پھر بھی وہ لگے گی، تھوڑا سا اوپر ہوگا نا یوں تلیوں پہ تو بہتر ہو جائے گا۔ تو مجھے وہ کہنے صاحب کہ شاہ جی پھر تساں ہی اگے لگ رہا ہے، پنجابی میں کہہ رہے سب سے پہلے آپ نے انٹری کرنی ہے۔ میں نے کہا جی خیر ہے، اللہ وارث ہے، کوئی بات نہیں۔ تو میں نے بسم اللہ پڑھ کے نا، میں نے جب قدم رکھا تو بالکل باریک سا گھر تھا، یعنی کہ ایسے کہہ لیں 2 سوا 2 مرلے کا گھر تھا۔ تو سیڑھیاں تھی بالکل دائیں جانب، سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر جانا تھا، 3 منزلہ وہ عمارت تھی۔ تو میں نے جب وہ سیڑھیوں پہ قدم رکھا، میں نے ان سے پوچھا نا کہ بھائی کہاں ہے، تو انہوں نے کہا جی دوسرے فلور پہ ہے۔ تو میں نے یوں انٹری کرنے کے بعد جب میں نے سیڑھیوں پہ قدم رکھے 2، تو میرے بالکل آگے چارپائی کی جو سائیڈ ہوتی ہے جس کو وہ پنجابی میں ہی کہتے ہیں، تو وہ لکڑی کی ہوتی ہے، بڑا سا جیسے وہ بالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لکڑی کا، ایسے وہ ٹکڑا تھا کافی بڑا سارا، وہ آ کے یوں میرے سامنے گرا۔ تو الحمدللہ زبان پہ گالی کی عادت نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو میں نے اب اس کو جو ہے نا تھوڑا سا دمکانے کے لیے جیسے ہم کرتے ہیں، تیری ایسی تھی تیسی، ٹھہر جائیے، آگے تیرا علاج کر رہے ہیں۔ ساتھ میں نے 1-2 باتیں ایسے جو ہماری ہوتی ہیں محکمانہ، دوسرے کو تھوڑا سا خوفزدہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ آگے سے مزاحمت نہ ہو۔ ہم اوپر والی جو دوسرا فلور تھا وہاں پہ پہنچ گئے، تو میں نے جا کے دیکھا کہ ان کے اتنے قیمتی برتن، اتنے خوبصورت برتن، بیڈ کی جو پاؤں والی سائیڈ ہوتی ہے اس کے سامنے انہوں نے شوکیس میں وہ برتن سجائے ہوئے تھے، وہ برتن سارے وہ بیڈ کے ساتھ وہ شوکیس یوں گرایا ہوا تھا، وہ برتن بکھرے ہوئے تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، وہ جو شوکیس تھا اس کا وہ سارا شیشہ وغیرہ سب ٹوٹ گیا تھا، بہت زیادہ نقصان بیچاروں کا ہو گیا تھا۔ بہرحال ہم نے تلاش شروع کی، دیکھا چارپائیوں کے نیچے،
بستروں کے نیچے، یعنی کہ جتنی بھی سرچ تھی. ایک آدمی ان کا پھر ہمارے ساتھ آ گیا بعد میں، داڑھی والے صوفی صاحب تھے تو جو مالک تھے اس گھر کے، تو ان کی موجودگی میں ہم نے سارے گھر کو جو ہے نا وہ سرچ کیا. تیسرا فلور تھا، وہاں پہ چلے گئے، واش روموں کی چھتیں بنی ہوئی تھیں، گیلریاں بنی ہوئی تھیں، ساری ہم نے سرچ کی، لیکن بندہ کوئی نہ ملا. بڑی حیرانی ہوئی کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے. اچانک سے سامنے جو گھر تھا وہ بڑا کھلا، یعنی کوٹھی تھی بہت پیاری اور بہت کھلی. وہاں سے ایک آدمی جو ہے نا وہ نکلتا ہے، ان کو مالک اس کا، تو وہ یوں کھڑکی کھول کے نا، آگے وہ سین تھا تو پیچھے وہ دروازہ ایک لگا ہوا تھا لکڑی کا، وہاں سے اس نے یوں اشارہ کیا. میں کہا سر جی او جے چور، دوسرے فلور پہ، سر جی او جے چور. اب اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے گھر میں پتھر آنا شروع ہو گئے. وہ بیچارہ اندر، وہ نہیں پھر باہر آیا، وہ اندر. اچھا ہم فوراً سے پہلے جو نا دھڑ دھڑ کر کے نیچے آئے، بھاگ کے جلدی جلدی نیچے آئے. آگے دیکھا پھر کوئی چیز نہیں. اللہ یہ کیا ماجرا ہے، دیکھتے رہے. پھر ہم نے دوبارہ زیرو سے جو ہے نا سٹارٹ کیا سرچ کو. دوبارہ پھر ایک ایک چیز دیکھی، ایک ایک کونا دیکھا، ایک ایک جو تھا وہ کمرہ دیکھا. ایک دو کمرے تھے، زیادہ کمرے تو تھے ہی نہیں. واش روموں کی وہ بنی ہوئی تھی اوپر، گیلریاں وغیرہ، بستر کے نیچے، سارا ہم نے سرچ کیا، کوئی چیز نہیں. آخر صبح فجر کی اذان ہو گئی اور سردیوں کا موسم تھا. فجر کی اذان ہوئی، تقریباً 6:30 کا ٹائم ہو گیا. تو انہوں نے ہمیں سردیوں میں، مجھے یاد ہے اس لیے کہ سردیوں میں انہوں نے ہمیں لسی پلائی، بغیر برف کے لسی پلائی انہوں نے. تو ہم نے وہ لسی وغیرہ پی کے ہم جانے لگے نا، تو اب جس سائڈ سے وہ گلی بند ہے وہاں سے ایک بابا جی آئے، بزرگ، پرانے کپڑے، چادر اوپر لی ہوئی تھی انہوں نے. تو مجھ سے آ کے کہتا ہے پتر کی ہوا ہے بیٹا، کیا ہوا ہے پتر کی ہوا ہے. تو میں نے کہا کچھ نہیں بابا جی، یہاں پہ نا کچھ چور آ گئے تھے. تو کہتا ہے پکڑ لیے ہیں. میں نے کہا نہیں بابا جی ملے نہیں، پکڑے نہیں ہم نے، ملے نہیں وہ. تو بابا جی نا ہنس پڑے. بابا جی ہنس پڑے، ہنس کے کہنے لگے پتر تانوں سمجھ نہیں لگی، اور چور نہیں سن. اسی طرح ایسے کر کے نا. بابا جی کا انداز مجھے جو ہے نا وہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا. وہ چور نہیں سن اتنا کا. اور میرے اندر ایسی اللہ پاک نے پتہ نہیں وہ کیا کیفیت تھی. اس کے بعد میں نے بالکل اس کو اگنور کر دیا، یعنی بالکل اس کی بات یعنی میں نے نہیں سنی کہ یہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں. بس ان کو میں نے تہذیب کے ساتھ جواب دیا، ان کی بات سنی، اور انہوں نے جب یہ کہا نا کہ وہ چور نہیں سن، اور وہ چلا گیا، وہ چلے گئے، بزرگ چلے گئے. بعد میں میرے ذہن میں آیا یہ بابا جی آئے کدھر سے تھے اور یہ کون تھے. ان سے میں نے پوچھا یہ بابا جی جو ادھر گئے ہیں یہ کون تھے؟ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے جی ان کو. تو یہ میری زندگی کا بڑا ایک عجیب سا واقعہ ہے کہ جس میں پولیس مقابلہ کسی پیشہ ور مجرم سے نہیں تھا، وہ کچھ جنات تھے، وہ اللہ کی کوئی اور مخلوق تھی جس کے ساتھ ہمارا پولیس مقابلہ ہوا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور ہمارا اللہ پاک نے حفاظت فرمائی. تو وہاں سے ہم با حفاظت واپس آئے. اور بعد میں وہ مجھے ملے تھے، ان کے جو مالک ہیں گھر کے، ان سے میں نے پوچھا ہاں جی. کہہ رہے جی آج تک ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی وہ کیا تھا کیا نہیں. باقی وہ انسان نہیں تھے، وہ کوئی اور ہی چیز تھی. اور اس کے بعد بھی ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ تھا، میرے دل میں خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. جزاک اللہ، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، آج آپ کے لیے ایک اپنے آپ کے ساتھ بیتا ہوا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. ہوا کچھ یوں تھا
کہ میں گجرانوالہ علاقہ تھانہ سیٹلر ٹاؤن میں تعینات تھا کہ رات کے تقریباً 2:30-3 بجے کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے کال آتی ہے، وائرلیس پہ ہمیں کال آتی ہے، ہم گاڑی پہ گشت کر رہے تھے، کال کیا آتی ہے کہ کسی گھر میں چور گھس آئے ہیں اور وہ پتھروں سے جو ہے نا وہ پتھروں کی برسات کر رہے ہیں، ایسے کہہ لیں کہ جو بھی قریب جاتا ہے گھر کے تو پتھر مارتے ہیں، گھر والوں کو پتھر مارتے ہیں۔ رات کا پہر تھا، ہم وہاں پہ پہنچے، جا کے دیکھا تو گلی آگے سے بند تھی، ایک سائڈ سے بند تھی، ایک ہی سائڈ تھی اس کی داخل ہونے کی، تو لوگ وہ گلی کے کونے پہ کافی دور، وہ جو گھر تھا جہاں پہ یہ معاملہ چل رہا تھا اس سے کافی دور جو ہے نا وہ کھڑے تھے، قریب کوئی نہیں جا رہا تھا۔ ہم نے پوچھا بھائی پاس کیوں نہیں جا رہے؟ کہتے ہیں جی پاس جاتے تو اوپر سے وہ پتھر مارتے ہیں، اینٹیں مارتے ہیں، اوپر کئی وہ اینٹوں کے نا وہ پڑے ہوئے تھے، روڑے پڑے ہوتے ہیں، ٹکڑے، تو وہ پڑے ہوئے تھے جی، وہ پتھر مارتے ہیں جو بھی پاس جائے۔ تو مجھ سے وہ ہمارے جو صاحب تھے ہمارے ساتھ ایس آئی صاحب، تو انہوں نے کہا شاہ جی کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا سر جانا تو ہے، اب جانا تو ہے، ڈیوٹی میں شامل ہے، فرض میں شامل ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ مہربانی کرے گا۔ تو کہنے لگے کیسے جائیں؟ میں نے کہا سب سے پہلے تو آپ سب جو ہے، میرے ساتھ ایک اور بھی دوست تھا، یعنی کہ 2 ہم گن مین تھے اور ایک ہمارے ساتھ اپر سپارٹینٹ تھا، تو میں نے کہا بھائی آیت الکرسی پڑھیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد جو تو میں نے ان سے کہا جو ہماری رائفل ہے اس کا جو ہوتا ہے میگزین کو اپنے سر کے یہاں پہ رکھا جائے، یہاں جہاں سے پکڑتے ہیں نا اس کے آگے یوں میگزین ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ اس کو یہاں پہ رکھا جائے تاکہ کوئی اینٹ وغیرہ آ کے سر میں لگے تو وہ سر کو نہ لگے، بجائے اس سے کہ سر کے وہ گن کو لگ جائے۔ تو گن کو میں نے تھوڑا سا نہ کہا کہ اوپر اٹھا کے رکھنا ہے، اگر ساتھ ہوگی تو پھر بھی وہ لگے گی، تھوڑا سا اوپر ہوگا نا یوں تلیوں پہ تو بہتر ہو جائے گا۔ تو مجھے وہ کہنے صاحب کہ شاہ جی پھر تساں ہی اگے لگ رہا ہے، پنجابی میں کہہ رہے سب سے پہلے آپ نے انٹری کرنی ہے۔ میں نے کہا جی خیر ہے، اللہ وارث ہے، کوئی بات نہیں۔ تو میں نے بسم اللہ پڑھ کے نا، میں نے جب قدم رکھا تو بالکل باریک سا گھر تھا، یعنی کہ ایسے کہہ لیں 2-2.25 مرلے کا گھر تھا، تو سیڑھیاں تھی بالکل دائیں جانب، سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر جانا تھا، 3 منزلہ وہ عمارت تھی۔ تو میں نے جب وہ سیڑھیوں پہ قدم رکھا، میں نے ان سے پوچھا نا کہ بھائی کہاں ہے، تو انہوں نے کہا جی دوسرے فلور پہ ہے۔ تو میں نے یوں انٹری کرنے کے بعد جب میں نے سیڑھیوں پہ قدم رکھے 2، تو میرے بالکل آگے چارپائی کی جو سائڈ ہوتی ہے جس کو وہ پنجابی میں ہی کہتے ہیں، تو وہ لکڑی کی ہوتی ہے، بڑا سا جیسے وہ بالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لکڑی کا، ایسے وہ ٹکڑا تھا کافی بڑا سارا، وہ آ کے یوں میرے سامنے گرا۔ تو الحمدللہ زبان پہ گالی کی عادت نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو میں نے اب اس کو جو ہے نا تھوڑا سا دمکانے کے لیے جیسے ہم کرتے ہیں، تیری ایسی دی تیسی، ٹھہر رہی، آگے تیرا علاج کر رہے ہیں، ساتھ میں نے 1-2 باتیں ایسے جو ہماری ہوتی ہیں محکمانہ، دوسرے کو تھوڑا سا خوفزدہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ آگے سے مزاحمت نہ ہو۔ ہم اوپر والی جو دوسرا فلور تھا وہاں پہ پہنچ گئے، تو میں نے جا کے دیکھا کہ ان کے اتنے قیمتی برتن، اتنے خوبصورت برتن، بیڈ کی جو پاؤں والی سائڈ ہوتی ہے اس کے سامنے انہوں نے شوکیس میں وہ برتن سجائے ہوئے تھے، وہ برتن سارے وہ بیڈ کے ساتھ وہ شوکیس یوں گرایا ہوا تھا، وہ برتن بکھرے ہوئے تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، وہ جو شوکیس تھا اس کا وہ سارا شیشہ وغیرہ سب ٹوٹ گیا تھا، بہت زیادہ نقصان بیچاروں کا ہو گیا تھا۔ بہرحال ہم نے تلاش شروع کی، دیکھا چارپائیوں کے نیچے، بستروں کے نیچے، یعنی کہ جتنی بھی سرچ تھی، ایک آدمی ان کا پھر ہمارے ساتھ آ گیا بعد میں، داڑھی والے صوفی صاحب تھے، تو جو مالک تھے اس گھر کے، تو ان کی موجودگی میں ہم نے سارے گھر کو جو ہے نا وہ سرچ کیا،
تیسرا فلور تھا، وہاں پہ چلے گئے، واش روموں کی چھتیں بنی ہوئی تھیں، گیلریاں بنی ہوئی تھیں، ساری ہم نے سرچ کی لیکن بندہ کوئی نہ ملا۔ بڑی حیرانی ہوئی کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے۔ اچانک سے سامنے جو گھر تھا وہ بڑا کھلا، یعنی کوٹھی تھی بہت پیاری اور بہت کھلی، وہاں سے ایک آدمی جو ہے نا وہ نکلتا ہے، ان کو مالک اس کا، تو وہ یوں کھڑکی کھول کے نا، آگے وہ سین تھا تو پیچھے وہ دروازہ ایک لگا ہوا تھا لکڑی کا، وہاں سے اس نے یوں اشارہ کیا، میں کہا سر جی او جے چور، دوسرے فلور پہ، سر جی او جے چور۔ اب اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے گھر میں پتھر آنا شروع ہو گئے، وہ بیچارہ اندر، وہ نہیں پھر باہر آیا، وہ اندر۔ اچھا ہم فوراً سے پہلے جو نا دھڑ دھڑ کر کے نیچے آئے، بھاگ کے جلدی جلدی نیچے آئے، آگے دیکھا پھر کوئی چیز نہیں۔ اللہ یہ کیا ماجرا ہے، دیکھتے رہے، پھر ہم نے دوبارہ زیرو سے جو ہے نا سٹارٹ کیا سرچ کو، دوبارہ پھر ایک ایک چیز دیکھی، ایک ایک کونا دیکھا، ایک ایک جو تھا وہ کمرہ دیکھا، ایک دو کمرے تھے، زیادہ کمرے تو تھے ہی نہیں، واش روموں کی وہ بنی ہوئی تھی اوپر گیلریاں وغیرہ، بستر کے نیچے سارا ہم نے سرچ کیا، کوئی چیز نہیں۔ آخر صبح فجر کی اذان ہو گئی اور سردیوں کا موسم تھا، فجر کی اذان ہوئی، تقریباً 6:30 کا ٹائم ہو گیا، تو انہوں نے ہمیں سردیوں میں، مجھے یاد ہے اس لیے کہ سردیوں میں انہوں نے ہمیں لسی پلائی، بغیر برف کے لسی پلائی انہوں نے، تو ہم نے وہ لسی وغیرہ پی کے ہم جانے لگے نا، تو اب جس سائڈ سے وہ گلی بند ہے وہاں سے ایک بابا جی آئے، بزرگ، پرانے کپڑے، چادر اوپر لی ہوئی تھی انہوں نے، تو مجھ سے آ کے کہتا ہے پتر کی ہوا ہے بیٹا، کیا ہوا ہے پتر کی ہوا ہے؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں بابا جی، یہاں پہ نا کچھ چور آ گئے تھے۔ تو کہتا ہے پکڑ لیے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بابا جی ملے نہیں، پکڑے نہیں ہم نے، ملے نہیں وہ۔ تو بابا جی نا ہنس پڑے، بابا جی ہنس پڑے، ہنس کے کہنے لگے پتر تانوں سمجھ نہیں لگی، وہ چور نہیں سن، اسی طرح ایسے کر کے نا، بابا جی کا انداز مجھے جو ہے نا وہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا، وہ چور نہیں سن اتنا کا، اور میرے اندر ایسی اللہ پاک نے پتہ نہیں وہ کیا کیفیت تھی، اس کے بعد میں نے بالکل اس کو اگنور کر دیا، یعنی بالکل اس کی بات یعنی میں نے نہیں سنی کہ یہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں، بس ان کو میں نے تہذیب کے ساتھ جواب دیا، ان کی بات سنی، اور انہوں نے جب یہ کہا نا کہ وہ چور نہیں سن، اور وہ چلا گیا، وہ چلے گئے، بزرگ چلے گئے۔ بعد میں میرے ذہن میں آیا یہ بابا جی آئے کدھر سے تھے اور یہ کون تھے؟ ان سے میں نے پوچھا یہ بابا جی جو ادھر گئے ہیں یہ کون تھے؟ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے جی ان کو۔ تو یہ میری زندگی کا بڑا ایک عجیب سا واقعہ ہے کہ جس میں پولیس مقابلہ کسی پیشہ ور مجرم سے نہیں تھا، وہ کچھ جنات تھے، وہ اللہ کی کوئی اور مخلوق تھی جس کے ساتھ ہمارا پولیس مقابلہ ہوا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور ہمارا اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، تو وہاں سے ہم بحفاظت واپس آئے۔ اور بعد میں وہ مجھے ملے تھے، ان کے جو مالک ہیں گھر کے، ان سے میں نے پوچھا ہاں جی، کہہ رہے جی آج تک ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی وہ کیا تھا کیا نہیں، باقی وہ انسان نہیں تھے، وہ کوئی اور ہی چیز تھی، اور اس کے بعد بھی ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ تھا، میرے دل میں خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔